السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ بھائی آخر ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، جی فرمائیے۔ ہندوستان کے اہل حدیث ہاں اور سعودی عرب کے علماء ہاں اور ہمارے ایک اور مسلک ہے شافعی علماء، جی ان میں سب میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے سب میں، جی جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں۔ ہاں بالکل اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح اور صحیح شریعت اور قرآن کا حکم ہے۔ بالکل حنبلی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں ہوں اور ہمارے شافعی مذہب کے لوگ بھی ہاں یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر یہ اختلاف ہے کیوں جب سب ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو، تو پھر یہ اختلاف اتنے مزید کیوں ہیں امت میں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اصل میں اختلافات کا ہونا تو یہ تو ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے، جی اختلافات تو ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ اور جس کے پاس ہے وہ اس کے دعوے داری ٹھوک بجا کر بھی کرے گا، جی کیونکہ وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ جی گمراہ ہی صحیح، لیکن اپنے آپ کو کہے گا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، سارے باطل ہیں۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان دعووں کی صحیح طور پر تحقیق کریں کہ اپنے دعوے میں سعودی عرب کے علماء یا انڈیا پاکستان کے علماء یا ملیشیا کے علماء یا دلی کے علماء یا دیوبند کے علماء یا بریلی کے علماء، یہ حقیقت کن کے پاس ہے۔ اور جب تک آپ دیکھیے اس کے اندر میں کچھ کہنا چاہوں۔ ہاں بالکل کہیے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہاں ہمارے مسائل دوسرے ہیں، بالکل اور سعودی عرب کے مسائل دوسرے ہیں، جی کیونکہ اسلامی حکومت ہے، صحیح بات ہے۔ سب اس کے سربراہ اور جو حکومت کے چلانے والے اور قانون وہ شریعت بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں تو یہ سب سسٹم ہے نہیں، جی نہ کسی بھی معاملے میں ہم طلاق کا ہو، مدرسے کا ہو، اسکول کا ہو، ایڈمیشن کا ہو، ہاں پردے کا ہو، بغیر پردے کا ہو، جی تو ہمارے یہاں کے مسائل دوسرے ہیں۔ تو اب اگر ہم ہندوستان کے آدمی سعودی عرب کے یا دبئی کے یا انڈونیشیا کے یا ملیشیا کے مسائل کے اوپر ہم وہ اپنے یہاں لاگو کرانا چاہیں تو بہت سارے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں آپ نے دو چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا طلاق کے مسائل ہیں، آپ نے کہا اسکول اور مدارس کے مسائل ہیں، آپ نے کہا سماجی مسائل ہیں، آپ نے کہا دینی مسائل ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ جی شریعت میں جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیں گے، بلال حبشی مدینے میں نماز پڑھے گا، ویسے ہی ارشاد احمد دہلی میں بھی نماز پڑھے گا اور انڈونیشیا میں بھی نماز پڑھے گا۔ جیسے کہ زید بن حارثہ کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی، اسی طریقے سے طلاق کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، وہ طلاق کے مسائل جیسے مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے ویسے ہی پوری دنیا میں لاگو ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے لیے الگ قانون ہے اور مکہ کے لیے الگ قانون ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جہاں عقیدے کی بات ہے، جہاں نص کی بات ہے، جہاں عبادات کی بات ہے، ان عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عبادات جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ویسے ہی آپ بھی کریں گے اور افریقہ کے لوگ بھی کریں گے۔ لیکن اسکول کا معاملہ جو ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں ہمارے، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی دیوالی پر مٹھائیوں کا دینا یا کرسمس ڈیز پر گفٹس کا، کسی کرسچن کا مسلمان کو گفٹ دے دینا، تو یہ مسائل چونکہ سعودی عرب میں اس طرح کے مسائل موجود نہیں ہیں یا وہاں کے علماء کی رائے اس کے بارے میں مختلف ہے، اس کے اوپر نص نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ طلاق کے مسائل میں اختلاف دیکھیے عقیدے میں اور جو شرعی احکام ہیں ان میں ہم نہیں کر رہے بات۔ جیسے پردے کا مسئلہ ہے کہ کچھ میں یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں، باقی جسم کا پردہ ہے، کہیں بالکل نقاب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا دیوالی کا یا اس کا، اب ہم جا رہے ہیں راستے میں، ہمارے دوست ہیں بہت سارے، ہولی کا تہوار ہے، وہ آئے انہوں نے چندن کا یا جو بھی کوئی کلر ہے ہمارے ٹیکا لگا دیا یا ہمارے گال پر لگا دیا۔ اب اس میں
کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے او تم تو جتنی جگہ تمہارے آگ لگی ہے اتنی تمہاری جہنم میں جلائی جائے گی اور اللہ اس کو جلائے گا پھکائے گا. کیسے ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو جہالت ہے نا, یہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ جی آپ جی کہتے ہیں اس طریقے کا مطلب معاملہ ہے. آپ کہیں, ہاں میں نے سنا ہے جی لیکن جی. یہ حقیقت نہیں ہے. اچھا اب ہمارے یہاں بچے اسی طریقے سے دیوالی پہ بھائی دیکھو بچے بچے ہیں, پٹاخے لائے, بوم لائے, پھلجھڑی لائے, انہوں نے وہ بھی جلاتے ہیں جی اور چھوڑتے بھی ہیں. ہم. حالانکہ ہم شب بارات جو ہمارے یہاں ہندوستان میں جو تہوار نہیں ہے لیکن اس پہ بھی بچے کرتے ہیں, ہاں ہم اس دن تو کچھ بولتے نہیں. اگر دیوالی پہ کسی بچے نے تو ہم اس کو اب یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا اور غیر مسلموں والے کام کر دیے اور یہ ہے اور اس میں اتنا گناہ ہے اتنا وہ ہے. یہ سب یہ کیا ہے؟ نہیں لیکن آپ نے دو چیزیں یہاں پر بھی مکس کر رہے ہیں. یہ تو مکس ہی ہیں یہاں سب. ہاں اصل میں ہم تو شب برات کو بھی منع کرتے ہیں ہاں جی بالکل صحیح ہے. اور ہم تو دیوالی پر بھی منع کرتے ہیں, بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ریگولیشن کے مطابق نہ تو دیوالی پر پٹاخے پھوڑنے چاہیے, پولوشن اتنی ہو گئی ہے دلی میں. نہیں لیکن بچے ہیں انہیں کیسے سمجھائیں گے ہاں آپ؟ بچوں یہ کو سوال یہاں آ رہا ہے بچوں کا. بچوں کی تربیت دیکھیے, مسلمان بچوں کی تربیت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سب ان کو کہیں, اور جیسے سعودی مطلب یہاں ہندوستان کے بھی پچھلے دنوں ٹی وی چینلز پر کیمپین چلائی گئی, ہر بچے کو سکھایا گیا کہ اس مرتبہ دیوالی پر پولوشن نہیں پھیلانی ہے. اور بچوں نے بہت کم بچے ہی تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں اس طرح کی پٹاخے نہیں پھوڑے ہیں, اور خاصا اثر رہا ہے اس کیمپین کا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیٹ کریں, اپنے بچوں کو بھی کریں اور دوسرے کو بچوں کو بھی کریں. ایجوکیشن کی ضرورت ہے ارشاد بھائی, اور اس میں آپ اچھا کام انجام دے سکتے ہیں. جی اسی طریقے کے کچھ مسائل ہیں جو ہمارے عرب کنٹریز ہے اور ہمارے ایشیا کے یعنی بر صغیر کے کچھ اختلافات ہیں. جیسے اب ہم بقرعید آتے ہی بھینس کی قربانی نہیں ہے, اس کی قربانی نہیں ہے. بھائی جب یہاں بحث ہوتی ہے تو بھینس کی قربانی ہوگی اور اس کا جو بتایا گیا ہے کہ کس جانور کی ہوگی, جگالی کرے گا, اس کے دانت ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے سعودی عرب وغیرہ میں بحث نہیں ہوتی, لیکن یہاں ہوتی ہے تو ہم یہاں نئے نئے فتوے لاتے ہیں نکال کے لوگ کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر بکرا آپ لے سکتے ہیں تو پھر بحث کی نہ کریں, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. اگر ہم بکرا لینے کے حیثیت نہیں رکھتے پھر ہم حصہ ڈال سکتے ہیں کسی بڑے جانور میں تو یہ بات ہے, لیکن ہم کر سکتے ہیں جان بوجھ کر. اگر ہم یہ کرتے ہیں تب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. جب ہمیں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہم بکرا کو ذبح کر سکتے ہیں, دمبے کو کر سکتے ہیں, تو پھر بحث پہ نہ جائیں. لیکن ہمارے ہاں ہو کیا گیا ہے, جو اس حیثیت کے بھی مالک ہیں, جو 100 بکرے 50 بکرے ذبح کرتے ہیں, وہ ایک اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا کہ وہ پنگا لیتے ہیں کہ بھینس کی بھی کریں گے اور اونٹ کی بھی کریں گے. حالانکہ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر پابندی بھی ہے اور اس میں حکومت کی بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. کیونکہ اسلام نے بہت ہی حساب سے بنایا ہے. کتنے جانوروں کی ہمیں آپشن دیے گئے ہیں, ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. بس اس قسم کے مسائل ہیں اور تو کچھ ہے نہیں. ارشاد بھائی آپ اتنا اچھا بولتے ہو, کیا خیال ہے آپ کچھ آدھے پونے گھنٹے کی تقریر؟ وہ میں تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے, میں چاہوں کوشش کروں تو مجھے غصہ بہت آتا ہے اس میں. اللہ میرا اس پر رحم کرے مجھ پر, کیونکہ غلط باتیں بہت ساری برداشت نہیں ہوتی. تو میرا تو جی چاہتا ہے کبھی کبھی خطبے میں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور کوئی غلط چیز آ جاتی ہے جو میرے علم میں ہو تو کیونکہ اس میں بولنا منع ہے, نہیں تو میں تو وہیں کھڑے ہو کے اس کو تنبیہ کروں کہ بھئی یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں آج کے دور. آپ کیا کیا برداشت کرتے ہو؟ بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. جس کا علم ہو جائے اور صحیح علم اور صحیح حدیث, صحیح قرآن مجید کی آیت کا ٹرانسلیشن جب معلوم ہو جائے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے برعکس دیکھنے کے, اس کے خلاف دیکھا نہیں جاتا. آپ کی یہ جو حکمتہ وہ ہے نا, حکیمانہ روش اور آپ کی گفتگو, یہ جو بھائی ارشاد ہے نا ایک خوبصورت بات کہا کرتے ہیں اپنے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ کتے کا کاٹا آملے کا کھایا, آملے کا کھایا, اور ارشاد کی بات, اور ارشاد کی بات 20 سال بعد بھی اثر دکھائی, 20 سال بعد بھی اثر دکھاتی ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک کوٹ ہے اور ان کا تعارف ہے ہمارے دوست کا, ارشاد بھائی کا.
اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ خوشیاں دے اور انہیں حفظ و امان عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔